أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ انبیاء تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہوتے ہیں، چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ اگر انبیاء میں سے یونس علیہ السلام نبی مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو اللہ رب العزت کے متعلق نیت اور ارادے میں کسی کو شریک بنانا بھی شرک ہے، اور پکار اور دعا کا مستحق بھی کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے۔ محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، اگر یہی محبت مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کی جائے یہ محبت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اقرب ما یکون العبد من رحمت ربها اقرب ما یکون العبد من ربی، سب سے قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ دونوں کی دونوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر انسان کی محبت کی حالت یہ ہو کسی کے سامنے رکوع کر رہا ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ سر جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کے سامنے جھکتا اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنا رکھا ہے انہوں نے، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے۔ چوتھی قسم اطاعت کا شرک۔ اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑی ہستی بھی سامنے آ جائے، اگر وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو وہاں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ لوگ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو دیا گیا ہے کہ ایک الہ کو معبود برحق سمجھے۔ عدی بن حاتم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو رب بناتے، یہ کیسے ہو گیا؟
فرمایا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہو، آپ کا لوٹ پادری کہہ دے اور آپ کا بڑا کہہ دے یہ حلال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو حلال ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا ہے۔ کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں کہ یہ حلال ہے اور آپ کا بڑا کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کیا کہتے ہو تم؟ کہا ہم تو حرام ہی کہتے ہیں۔ فرمایا تلک عبادتہم، یہی تو عبادت ہے، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم لے آنا تو شرک ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن مجید کی آیت کو کھول کر اس کا ترجمہ تو پڑھیے۔ کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی التجا کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے ویسے ہی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب کوئی نیک انسان ہو یا برا انسان، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے اور روح اور جسم کا ناطہ اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کفن کون دیتا ہے؟ بولے لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہن سکتا، قمیض تو خود اتار ہی لیتا ہوگا نا، غسل بھی بات بھی لے لیتا ہوگا۔ بولے غسل کون دیتا ہے؟ تو چلو غسل کے بعد اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے قبرستان میں؟ ذرا سوچئے، یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ وہ محتاج ہے کہ اس کو غسل کوئی دے، وہ محتاج ہے اس کو کفن پہنایا جائے، وہ محتاج ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کا جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بن جاتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انہ قد اصبح فقیرا الی رحماتک ومحتاجا الی رحماتک، اے اللہ یہ فقیر اور محتاج ہے تیری رحمت کا، اس کو بخش دے، ہم گواہ بن کے آئے ہیں، سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کو بخش دے۔ وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بنتا ہے۔ جب ہم ہی اس کو مٹی کے نیچے اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، دنیا والوں میں تمہیں سب سے بڑا گناہ اس کے متعلق نہ بیان کروں؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لیکن سمجھنے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو چارپائی پہ بیٹھا بیٹھا گر جائے اس کو چوٹ معمولی سی آئے گی نا؟ جو چھت سے گر جائے ہاں کتنی کا مثلاً چوٹ آ سکتی؟ بازو ٹوٹے گا کہ بچ جائے گا؟ جو ہیلی کاپٹر سے گرے مر کیسے جائے گا؟ اور جو 32,000 فٹ بلندی سے گرے کچھ بچے گا؟ بولے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. جو شرک کرتا ہے نا وہ تو ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا ہے. آسمان سے کوئی چیز گرے زمین تک پہنچتے پہنچتے ثابت ہی رہے گی، میرا خیال ہے. کیوں جی؟ ثابت رہے گی نا. کتنی ہوائیں ہیں اور نہ جانے فضاؤں میں اور ہواؤں میں پرندے ہی اس کو اچک لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آسمان سے گرنے والا بھی کبھی بچا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. دنیا جہان کا جھوٹا شخص وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ من مات، جو شخص مر جاتا ہے، موت آ جائے، وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھتا ہے، اسی عقیدے پہ اس کو موت آتی ہے، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، یہ ظالم ہے، یہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اس کا کوئی بھی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا. شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کر لے تو بڑا ہی اچھا، اگر یہ توبہ نہیں کرتا اس کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے. بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرمائیں گے، لیکن اس کے بارے میں تو تمام کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا ہے کہ مشرک جو ہے اس کی بخشش ہوگی نہیں. اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. میرے معزز اور محترم بھائیوں، آئیے دوسرے نقطے کی طرف کہ شرک کے وسائل کیا ہیں. آج امت اسلامیہ کن کن اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہے جس کے نتیجے میں شرک ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دینا، ان کی محبت میں اتنا دھت ہو جانا کہ ان کو رب ہی بنا دینا، ان کو سجدے کے لائق ہی بنا دینا.
یہ شرک کا سبب ہے، اور یہی وہ سبب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، لوگوں غلو سے بچنا، حد سے تجاوز کرنا کسی چیز میں، صالحین نیک لوگوں کی محبت میں غلو نہ کرنا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے پہلی قومیں اس غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان بین آدم ونوح 10 قرون کلہم علی الاسلام کلہم علی التوحید، 10 صدیاں گزر گئیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان، لیکن لوگ اسلام پر تھے، توحید پر تھے۔ نوح کی قوم میں سب سے پہلے جب شرک کی پیوند کاری ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ وَقَالُوا، کہنے لگے ان کے بڑے، لا تذرن آلہتکم، یہ تمہارے معبود ہیں۔ کون سے معبود؟ ودن ولا سواعا، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے۔ کتنے ہوئے؟ بولے؟ صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت کی روشنی میں اگر کہہ دیا جائے کہ پنجتن پاک کا عقیدہ سب سے پہلے کن لوگوں نے پیش کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور کیسے پیش ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء رجال صالحین، یہ 5 نام نیک لوگوں کے نام تھے، من قوم نوح، نوح کی قوم میں سے تھے۔ فلما ہلکوا، جب یہ ہلاک ہو گئے، جب یہ فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، شیطان نے قوم کو یہ بات بتائی ان انصبوا الى مجالسهم، کہ اپنی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا کے رکھو، التي كانوا يجلسون فيها انصابا، جہاں وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، وسموها باسمائهم، اور ان کے نام بھی وہی رکھو جو ان کے نام تھے۔ ففعلوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ولم تعبد، لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ حتی اذا ہلک اولئک، جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نیو جنریشن آئی، ونسی العلم عبیدت، شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے، تم ویسے ہی بیٹھے ہو، علم بھول گیا۔ پھر ان کی اولادوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے شرک جو امت کے اندر آیا، جو مخلوق کے اندر آیا، وہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے آیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں مجھے اتنا بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، رب بنا دیا۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہا کرو یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں میں 2 نکتے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب مکان بنتا ہے تو کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں؟ بولیں 4۔ آج 4 دیواریں اسلام کی گر رہی ہیں،
اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کون کون سی دیواریں؟ سمجھنے والی ہے۔